کل والے میچ کی جو کہ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. آف کورس پاکستان کا میچ سری لنکا سے پالا کیلی میں ہے اور ہم نے سیناریوز بھی بتا دیے ہیں. جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو پھر بتا دیں کہ پاکستان کو لگ بھگ یہ میچ 64 رنز کے مارجن سے جیتنے اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور اگر پہلے بولنگ کر رہا ہے پاکستان تو ان کو یہ چیز کرنا ہوگا ان اراؤنڈ 13.5 اوورز. تھوڑی دیر پہلے زینب نے ایک بات کی تھی, پوچھا تھا حفیظ سے کہ آپ کے اوپنر اسٹرانگ ہیں, پاکستان کی بیٹنگ پہ اگر فوکس کریں. یہ بات آپ کو ریمائنڈ کرتے چلیں کہ ہمارے تینوں ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان دا گیون سیناریو چیز کرنا بیٹر ہوگا نو میٹر واٹ دا سچویشن از. اب یہاں سے چلتے ہیں بیٹنگ کی طرف. آپ کی ٹیم تو وہی ہے لیکن میں آرڈر جاننا چاہوں گا, ٹاپ 3 سے کر لیں. فرحان بابر کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں کیوں لے کے جا رہا ہوں, پاور پلے ہے, پراپر کرکٹنگ شاٹ کھیلے گا تو آئی تھنک میکسیمم اسٹرائک ریٹ کو وہ اچیو کر سکتا ہے. پاور پلے کے بعد اس کا گیم تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں. بٹ اٹ ڈپینڈز آن, ہو سکتا ہے اچھا پھر آغا آ جائے گا, آغا اور فخر یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا سٹارٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آغا اور فخر کو مجھے سوئچ کرنا پڑ جائے. ویسے اگر ساری چیزیں ٹھیک ہے اٹ ڈپینڈس, کیونکہ ہماری ایک فلسفی تھی جب میں ہیڈ کوچ تھا کہ اگر ارلی آن رائٹ ہینڈر گیا تو رائٹ ہینڈر آ جائے گا, لیفٹ ہینڈر گیا تو لیفٹ ہینڈر آ جائے گا. بٹ ہمارے پاس یہاں فرحان اور بابر دونوں رائٹ ہینڈر ہیں, یہاں پہ ہم لوگ لیفٹی رائٹی کا کومبو دیکھیں گے سچویشن کو دیکھتے ہوئے. اور یہ چار ہمارے ایسے عثمان ہے, شاداب ہے, نواز ہے, فہیم ہے, یہ پھر اسی طرح ان کو کہیں فلوٹ کرنا ہے لیفٹی رائٹی کا کومبو لے کے تو پھر اس طرح کر سکتے ہیں. تو میرے 11 یہی رہیں گے, نسیم اور شاہین ہے اور عثمان طارق ہے. جی بابر بیٹھ سکتے ہیں باہر یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے نہیں بٹھانا چاہیے. بٹھانا چاہیے؟ نہیں بٹھانا چاہیے, ان کو پورا کھلانا چاہیے لیکن ان کا نمبر 3 پہ لانا چاہیے. ان کو 4 پہ کھلانا شروع سے زیادتی ہے, پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, بابر اعظم کے ساتھ بہت بڑی غلط طریقے کا اس کو رول دیا گیا. ایک بندہ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے, آپ کیسے سوچنے سے تھوڑی وہ نمبر 4 کا پلیئر بن جائے گا. اس کے جو ایویڈنس ہے وہ یا اوپنر ہے یا نمبر 3 ہے, اس سے نیچے وہ نہیں کھیل سکتا, اس کی گیم سارٹڈ نہیں ہے. اگر بابر کل کھیلے, میں پہلے میچ سے کہہ رہا ہوں, اگر بابر نے کھیلنا ہے تو یا وہ اوپنر کھیل لے گا یا نمبر 3, دیٹس اٹ. 4 پہ آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہم یہاں پہ آج تک پہنچے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں لیا ہوا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے میچ کے اندر بابر کو اگر کھلانا ہے تو یا وہ نمبر 3 پہ کھیلے یا وہ اوپنر کھیلے, ادروائز اس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے. اگر کل بھی 4 پہ کھیلتا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نمبر 3 پہ کھلانے کا وجہ کیونکہ he can time the ball well. He is a technically solid batsman who have that orthodox shots. اس کو کوئی جب وہ زور سے مارنے جا رہا ہے تو وہ پھنس رہا ہے, لیکن جب وہ ٹائم کرنے جائے گا there is a chance for him to get more runs. لیکن جو آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی گیم اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. میں صرف پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر 4 پہ کھیلنے کا جو سارٹڈ ہونے کا جو گیم پلان ہے یا جو سکلز ہیں وہ بابر اعظم کے ریڈی نہیں ہے. اگر کھلانے ہی ہیں تو ٹیم پہ کھیلیں. دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا نا اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اوپر سے ایکسپلوسیو جاتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھتے ہیں 1 یا 2 وکٹیں جائیں گی اور ہمیں ٹوٹل 70 کرنا ہے یا 60 پلس کرنا ہے. تو اس وجہ سے آپ 3 پہ رکھتے ہیں کہ یہ آئے گا پھر پاور پلے کے اندر ہی 2 اوور یا 3 اوور ملیں گے اور یہ پراپر کرکٹنگ شاٹ کھیلے گا تو اسٹرائک ریٹ کو اچیو کر سکتا ہے. وہ میں نے اس لیے پوچھا نا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حفیظ مجھے یہ کہے کہ اوپر سے فاسٹ بالر بال کریں گے وہ ٹائم کرے گا, لیکن جو سری لنکا کی جو بالنگ کی میرا خیال دکشا نے 1 آدھ اوور کرتا ہے, باقی اسپنر. لیکن وہ نمبر 3 کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر سے آپ ٹائم کرتے ہو آپ کو ایک کانفیڈنس ملے گا. جس طرح لاسٹ میچ میں اگر آپ نے بروکس کو دیکھا ہو تو وہ پہلی دفعہ T20 میں 1 ڈاؤن پوزیشن پہ وہ آیا, وہ اسی لیے آیا کہ وہ نیچے بھی جو اسپنر پہ وہ کہتا ہے تو اس کو ٹائم لینا پڑ رہا تھا, جو کہ اس کو ارلی آن پاور پلے میں اس کو اسپنر آئے وہاں پہ تھوڑا سا وہ سیٹل ہو گیا اور بعد میں اس نے اسپنر کو یوٹیلائز کیا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ویسے بھی ایک فارمولا ہوتا ہے جب ٹاپ 6 کے اوور ہوتے ہیں نا پاور پلے کے, وہاں پہ اگر پراپر ہیٹنگ کرنے والا بیٹسمین ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, پراپر ہیٹنگ کرنے والا. اور 10 اوور تک بھی اگر پراپر ہیٹنگ کرنے والا بیٹسمین ہے وہ بہت اچھا جائے گا. پھر اس سے نیچے پاور ہیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ آپ کو اور زیادہ ایکسپلوسیو جانا ہے تو وہاں پہ پاور ہیٹنگ. ایک اور چیز مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کر سکتا ہے کل, یہ نواز ابھی تک نہ ایز اے بالنگ آپ کے کام آئے ہیں, شاداب نے پھر بھی کہیں نہ کہیں بیٹنگ کے اندر کو گلمس دیے ہیں کہ ہی کین کنٹریبیوٹ ایز اے بیٹسمین ایٹ نمبر 6 نمبر 7. نواز کچھ نہیں کر سکے تو کیوں نہ نواز کی جگہ ابرار کو ڈال دیا جائے, جو وکٹ ٹیکنگ آپشن. میں تو اس حق میں ہوں کہ ابرار اور جب چھوٹا میچ ہوگا تو اس میں اگر آپ کے 7 بیٹسمین نہیں سکور کر کے دے رہے تو 8ویں میں کچھ نہیں کرنا. سو وائی ناٹ ٹو ہیو اے وکٹ ٹیکنگ آپشن, اور نماز کی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابرار کو کھلایا جائے تو یہ بہتر آپشن ہوگا.
جو پچھلی ٹیم کھیلی ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بابر 3 یا اوپن, بٹ یہ گریڈ کا آپ اگر تو اوپن کریں گے, اگر آپ اوپن کرا اس کو لیں گے. دیکھیں جو پاکستان کا ٹیم جو پچھلا میچ کھیلی ہے نا, مجھے لگتا ہے اب وہاں کی جو سوچ ہے سائم کو اس وقت وہ باہر نہیں کریں گے, تو سائم کو وہی رول دیں گے کہ جا کے وہ جو بھی کھیلنا چاہتا ہے وہ کھیلے. نمبر 3 پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بابر کھیلے گا, فرض کریں سائم جاتا ہے اور جا کے اپنے جو بھی ایکسکلوسیو شاٹس کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, اگر وہ چل گیا تو بہت اچھا ہے, جتنی دیر بھی رہے گا وہ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد بابر از اے کمپلیٹ بیٹسمین ہو کین اٹیک آن شری لنکن بالنگ لائن اپ. ان کے پاس نہ تو بہت بڑی کوئی ایسی تھرل ہے اپارٹ فرام تکشانہ جو انہوں نے بات کی ہے, اور وہ آلریڈی 1-2 اوور کر چکے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ نمبر 3 پہ اگر بابر کھیلے اور سلمان علی آگا, اگر اس سے نمبر 3 پہ ابھی تک اس کے ٹوٹل 60 رنز نہیں ہیں ابھی تک کی سارے ورلڈ کپ میں, ہی کین کم ڈاؤن اور فخر اوپر جا سکتا. تو میں اپنے مین 4 پلیئر جو ہے وہ سائم, فرحان, بابر اور فخر, میں ان کو چاہوں گا کہ یہ مجھے سب کچھ کر کے دیں. ٹھیک. اچھا آغا سیکریفائز کریں گے اپنی پوزیشن. نمبر 3 کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, جس طرح آپ نے کہا کہ نمبر 3 پہ بابر کو ہونا چاہیے. دیکھیں کنٹری کمز فرسٹ, یہ لفظ سیکریفائی اٹس نتھنگ, یہ بہت چھوٹا لفظ ہے, آپ تو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. نمبر کیا چیز ہے, بٹ آن دا ڈے دیکھیں اب کیا ہے کس طرح ہے. بٹ میں اسی لیے اس کو آغا کو نمبر 3 پہ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو پراپر پورا چانس دے رہے ہیں, اور اب یہ جو سچویشن ہے یہ مائنڈ سیٹ ایک دم فلپ کر جانا ہے, کیونکہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. یہ ایک ہی ایسا کام ہے, اگر آپ نے یہاں کر دیا تو آپ سب ہیرو بن جائیں گے. سیمی فائنل جانا, دنیا کے ٹاپ 4 میں آپ چلے جاؤ گے. آپ اس کو اس اینگل سے بھی اگر دیکھیں, جس سے کچھ نہیں ہوا وہ کل کے میچ کو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو بہت بڑی جمپ لگے گی ان ٹرمز آف پرائڈ, ان ٹرمز آف ریسپیکٹ. تو آئی تھنک اسی لیے اگر سیکریفائی کرنا پڑ جائے, آپ کا سوال یہ تھا, تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا, یہ کپتان کی تو ون ون سچویشن ہے نا. اگر وہ کپتان اوپر جا سکتا ہے, نیچے بھی آ سکتا ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو کچھ بھی نہیں. کپتان اور سیکریفائس سے یاد آیا کہ دنیش چندیمل نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی ایز کیپٹن, ملنگا سے کپتانی کرائی تھی, ہٹ گئے تھے فائنل میں. اچھا میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ سلمان کو ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, ہماری جو فلسفی تھی ہم نے یہ رکھا ہوا تھا, کنٹری ٹیم می. I'm there to serve my team and obviously to serve my country. And I'm there just because of my country and just because of my team. اس کے علاوہ میں نہیں ہوں. اور جب یہ فلسفی ہوگی, چاہے کیپٹن ہے چاہے کوئی بھی پلیئر ہے, اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھے گا, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھے گا, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سارے فیصلے کیے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کی باتوں پہ نہیں ہنس رہی تھی. عدنان جو ہے نا مزے کی ہمیں باتیں کانوں میں بھی کر رہے ہوتے میں نے ہیں. تو آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں. بہت سی زیادہ امیدیں جسے کہتے ہیں نا ہم لگا کے بیٹھے ہیں, ویدر اٹس پاکستان اور ویدر اٹس نیوزی لینڈ. وی ول بی فائنڈنگ آؤٹ کہ کون سی ان دونوں میں سے ٹیمز ہیں, کون سی ایک ٹیم ہے جو کہ آگے سیمی فائنل میں جائے گی. یہ ہے کل کا میچ اینڈ اٹس ایٹ 7 PM لوکل ٹائم. اور اگر آپ اس گروپ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو اس میں نیوزی لینڈ اور پاکستان, آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کے آلریڈی 3 پوائنٹس ہیں. پاکستان اگر کل اپنا میچ جیتتا ہے اگینسٹ سری لنکا تو ان کے بھی 3 ہو جائیں گے. بٹ دی آئیڈیا از ٹو بیٹ دا نیٹ رن ریٹ آف نیوزی لینڈ, اور جو بھی جیتے گا ان میں سے بائی دا وے ان کا سیمی فائنل ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ہوگا. سو اٹ ول بی اے ٹف گیم فار whoever the winner is out of New Zealand or Pakistan, because they will be up against perhaps the tournament favorites South Africa. So lots of permutations, lots to think about as well. وہ تو چلے بعد میں سوچیں گے کہ سیمی فائنل میں کس طرح سے ساؤتھ افریقہ کو ٹیکل کرنا ہے, جو بھی ٹیم آپ کے سامنے آئے گی. لیکن کل کا میچ جیتنا جو ہے پاکستان کے لیے وہ صرف بہت ضروری ہے, اور صرف جیتنا نہیں ہے, آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. اور یہاں پہ ساری ڈسکشنز بھی ہو رہی تھی کہ جی اوپنر کون ہوگا, ابرار احمد کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے. حفیظ نے اپنا اوپینین دیا, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ بابر کو کھلانا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا بیٹنگ آرڈر ویئر ہی سینگ ہی شوڈ بی بیٹنگ ایٹ نمبر 3. جی عمر آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ نے اپنی رائے کا اس طرح سے اظہار نہیں دیا, کوئی آپ کی تھاٹس ہیں کہ جی یہ اوپننگ کمبینیشن ہونا چاہیے, 3 پہ یہ آنا چاہیے, کیپنگ ان مائنڈ دا کوالیفیکیشن سیناریو؟ دیکھیں دو سیناریو, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر پہلے تو آپ کو کنڈیشن کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن لیٹ سپوز اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہوں اور پورے 20 اوور کا میچ ہوتا ہے تو میں بابر کو کھلاؤں گا نمبر 3 پہ. وہ اسی لیے کہ آپ کے بیٹنگ لائن پہ اگر آپ نے
जो करना है ना, आपने उनको 64 रन से जीतना है, तो उसके लिए आपको चाहिए 190 200 रन करने, तो उसके लिए आपकी ऊपर से एक स्टेबिलिटी चाहिए बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि सारे मार के वो 200 नहीं कर सकते एक बैट्समैन ने, आपकी उसके लिए एक पार्टनरशिप जरूरी है। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं करोगे तो आप 190 या 180 या 200 नहीं कर सकते। डिपेंड, आप पहले बैटिंग करते हो तो बाबर को नंबर 3 खिला दे, सेकंड अगर आप चेस कर रहे हो बाबर को बेशक आप उसको नंबर 3 ना खिला के फखर को ऊपर भेज सकते हो, या जो भी है फखर मेरे ख्याल से नंबर 3 ज्यादा बेस्ट तरीके, क्योंकि आपने फिर 13 ओवर में चेस करना है, तो फिर आपके पास जो भी है, अगर आप मैच हारते हो या जीते हुए 13 ओवर्स प्लस पे, तो फिर आप सेमीफाइनल से आउट हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आप फिर चेस कर रहे हो तो बाबर की जगह फिर आप फखर को लिए। सेकेंडली, अगर आपने ये मैच जीतना है अच्छे रन रेट के साथ, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो बॉलिंग के लिए मैं अपने विकेट टेकिंग बॉलर इब्रार को खिलाऊंगा एक इंस्टेड ऑफ नवाज और शादाब। नवाज सो यू विल प्ले अब्रार, इसलिए कि शादाब को मैं थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज दे सकता हूँ बैटिंग के, बॉलिंग में ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं भी कर रहा, लेकिन स्टिल आपके पास विकेट टेकिंग जो ऑप्शन है इब्रार, वो आ जाएगा। आप इब्रार से बॉलिंग करा दो, शादाब को आप मौका दो, उसको फ्लोट करो बैटिंग के लिए जहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपके दोनों सिनारियों में जब तक आपने क्वालिफाई करना है, अगर सेमीफाइनल के लिए, आप जल्दी आउट करोगे, जल्दी चेस करोगे। सो यू थिंक शादाब इज अ बेटर बैट्समैन देन नवाज? आई थिंक in this tournament. उसके जो स्ट्राइक रेट है, उसके जो पीछे जो रन अभी किए 30 और या 40 जो किए, सेकंड में भी अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए आपकी कंप्लीट बॉलिंग चाहिए और उसके लिए विकेट टेकिंग बॉलिंग चाहिए। तो आई थिंक मैं नंबर 7 का जो ऑलराउंडर उसको कम करके उसकी जगह इब्रार को खिलाऊंगा। ठीक है। तो नसीम, शाहीन, अबरार 12 ओवर 8 ओवर करा सकते हैं। उस्मान तारिक उस्मान तारिक भी तो है ना आपके उस्मान पास। तारिक भी जी, है, मैं वो तो लेकिन गेम उस्मान तारिक, अच्छा। अबरार, शाहीन और एक फास्ट बॉलर अगर नसीम खेलता है, 16 ओवर सॉर्टेड है। हाँ, उसके बाद आपके पास आ गया सलमान आगा और साइम अयूब। नहीं वो तो मैंने ऐसी एक बात की। नहीं, शादाब भी है, स्टिल शादाब भी है, तो आपके स्टिल को शादाब मसला आपके कोई पास नहीं। है। नमाज को निकाल के आप विकेट टेकिंग ऑप्शन, जो मैंने भी बोला वही बात इसने की कि अबरार को खिलाएं क्योंकि ही इज अ विकेट टेकर। यस। जाते जाते क्लोजिंग करते हुए, ऑब्वियसली पाकिस्तान फील करेगा कि उसकी अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन को देखते हुए सेटल। इंजरी हिट है श्रीलंका, और रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस रहा सही नहीं है, स्पिन के अगेंस्ट बहुत वीक रहे हैं वो, तो पाकिस्तान के पास स्पिन भी बहुत सारी है, असरंगा भी उनके पास नहीं है, और रिसेंटली पाकिस्तान उनको हराया भी है डिफरेंट ओकेजन्स पे। सो यू कैन सी दैट पार्ट कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि ऐसी साइड है जिसको आप फर्दर अगेंस्ट द वॉल पुश कर सकते हैं, और उनके लिए एट स्टेक भी कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% है कि कुदरत का निज़ाम है ये, इंजरी और सारी जो चीज़ें चल रही हैं, बट आप जाएं और आके अब लड़कों के हाथ में है। हाँ, अब किसी और जाएं, जाके पहले भी खेलें। इन्हें दे हाथ से जड़ी गई वाली चीज है दोबारा हासिल कर सकते नहीं, मैं कभी बाकी- किसी पे ना चला जाए, नहीं, उन्हीं की पास है ना, बाकी अल्लाह मालिक। चलिए जी, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हम इन डिटेल कल भी डिस्कस कर सकते हैं, और इसको बिल्डअप करेंगे क्योंकि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की जो ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के लिए डिपेंडेंट है, एंड वी डिस्कस्ड ऑल द पॉसिबल सिनारियोज जो पाकिस्तान को देखने होंगे। एक बार फिर सबका थैंक यू। ऑफ कोर्स हमारे साथ कल और ज्यादा लोग भी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, एंड वील नाउ टेक अ ब्रेक फॉर लिटिल स्लीप एंड वील कम बैक अगेन टुमारो एट 5 in the evening with another match from the ICC Men's T20 World Cup.